امیدوں کے تیر برسا رہے ہوتے ہیں نا، ایسے ہی نہیں برسا رہے ہوتے کہ آپ غلط رستے پہ چل رہے ہیں، ایسے برسا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو آگے گزر رہا ہے لیکن ہم نہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ انفیریئرٹی کمپلیکس، سپیریئرٹی کمپلیکس، انفیریئرٹی کہاں رکھنی ہے، سپیریئرٹی کہاں رکھنی ہے، نہ تکبر میں جانا ہے اور نہ احساس کمتری کا شکار ہو کے آگے حسد جیسی غلیظ بیماریوں کا شکار ہے۔ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کو احساس کمتری کہا جاتا ہے۔ احساس کمتری، اس کی وجوہات اور اس کا علاج۔ ہمارے معاشرے میں ایک تعداد ہے جو احساس کمتری کا شکار ہے۔ انگلش میں اس کو انفیریئرٹی کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ یہ دو ورڈ ہیں، دو لفظ ہیں، ایک انفیریئرٹی ہے، دوسرا کمپلیکس۔ انفیریئرٹی کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنا، گھٹیا، کم تر، اور کمپلیکس کہتے ہیں دبے ہوئے خیالات کو۔ اپنے آپ کو کسی سے گھٹیا سمجھنا، اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، تو یہ جو احساس کمتری ہے یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ایک وجہ اس کی، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم اپنے ارد گرد جب نظر دوڑاتے ہیں تو کوئی بھی چیز جب ہمیں نظر آتی ہے، کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم موازنہ کرتے ہیں اس کا اپنے ساتھ۔ تو موازنہ کرنے سے دو طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اگر میرے اندر کوئی خوبی ہوگی تو دوسرے والے جس سے میں موازنہ کر رہا ہوں اس میں وہ خوبی نہیں، تو میں احساس برتری کا شکار ہو جاؤں گا کہ میرے میں ہے اس میں نہیں ہے، اور یہ احساس برتری تکبر کی طرف لے کے جائے گا، جو کہ ایک بہت بڑی باطنی بیماری ہے، اور دین اسلام نے اس کی بہت زیادہ مذمت کی ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ جو دوسری سوچ پیدا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جس سے موازنہ کیا جا رہا ہے اگر اس کے پاس کوئی نعمت ہے اور جو نعمت اس کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، تو پھر یہ احساس پیدا ہوگا اس کے پاس تو یہ نعمت ہے، اس کے پاس تو بڑی گاڑی ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس تو اتنے بنگلے، تو میرے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ملی تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے جب احساسات پیدا ہوں گے تو یہ عموماً احساس کمتری کی طرف لے کے جائیں گے، اور پھر اللہ کی ناشکری، اور جو اللہ کی نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ ان کی بھی ناشکری کرے گا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔
اور پھر آگے ڈپریشن، ٹینشن. تو آج انشاءاللہ اسی موضوع پہ چند معروضات عرض کی جائیں گی. سب سے پہلی وجہ یہ کہ کیوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہمیں فورس کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک سوچ یہ جو پیدا ہوئی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے میں، کہ میرے اگر اچھے کپڑے نہیں ہیں تو باہر پہن کے سادہ سا لباس پہن کے نکلوں گا تو یہ لوگ کیا کہیں گے. اور اگر میرے پاس اللہ تعالیٰ کی فلاں فلاں نعمت نہیں ہے تو لوگ کیا کہیں گے. ہماری ناک کے مسئلے کہ ہمارا وہ سٹیٹس نہیں رہتا. ہم نے کسی کے گھر مہمان بن کے گئے ہیں تو اگر ہم نے فلاں فلاں چیز لے کے نہیں گئے تو یار وہ کیا کہیں گے، اتنے کنجوس لوگ. اب اس طرح کی جو سوچ یہ لوگ فورس کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، لوگ فورس کرتے ہیں. کیا کہیں گے کہ یہ اتنے ہی غریب ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. یہ جو سوچ ہے. اور پھر اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کسی سے قرض اٹھائے اور بعد میں قرض اس کو ادا کرنے کی اتنی سکتین اوقات کو بلائے، سادہ سی شادی کر دیں تو وہ آس پاس والے اس کو تانوں سے ہی مار دیں گے کہ لے ایڈے ہی مرے. آپ لوگوں کے سامنے یہ سوچ. اور پھر اگر وہ سادہ سی شادی کرنے یا سادہ سی کوئی بھی رسم کرنے میں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ تانے اس کو سننے کو ملیں گے. اور اگر تو بڑے جگرے والا ہوگا اور اگر اس کا اندر مضبوط ہوگا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں نے دین اسلام کی تعلیمات کو عمل کرتے ہوئے سادہ سے انداز میں شادی کی ہے، وہ یہ بہت مشکل ہے، تو وہ لوگوں کے تانوں کو فیس کرے گا، وہ سن لے گا لوگوں کے تانوں، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں ایک مومن ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، وہ اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ میانہ روی والی لائن کو اپنایا جائے. اگر وہ نہیں قرض اٹھاتا، اگر وہ سادہ سے شادی کرتا تو وہ کہتا کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں جو تانے مارنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو تنقیدوں کے تیر برسانے والے لوگ ہوتے ہیں، بعد میں جب 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے قرضہ چڑھا ہوتا ہے تو کسی نے یہ تو نہیں کہنا ہوتا بھائی چل 5 لاکھ میں ادا کر دیتا ہوں. وہ 10-20 سال میں بیچارہ قرضے کے تلے رہتا ہے صرف ایک وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا، یہ فضول رسمیں نہیں کرتا تو وہ جو تانے اس کو وہ احساس کمتری میں مبتلا کر دیں گے. وہ کیسے کہ میں اگر یعنی فلاں شخص نے آج 5 نمازیں ادا کرنی، اس نے اشراق و چاشت توابین بھی پڑھی ہیں تو میں نے نہیں پڑھی، تو فیل ہونا چاہیے کہ میں نے نہیں پڑھی، مجھے پڑھنی چاہیے. یہ احساس میں اس سے کم کر. اور دوسرے یعنی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھے تو یہ سوچے کہ یہ نیک ہے، میں گناہ گار. یہ نیک ہے، میں گناہ گار. اور اپنی نیکیوں کے اپنے عمل کے لحاظ سے ہمیشہ یہی کہے کہ میں کچھ بھی نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میرے پاس نیکیاں ہے ہی نہیں، میں اللہ کو راضی کر ہی نہیں پایا. میں نے چاہے تہجد پڑھتے ہیں آپ لیکن پھر بھی یہی ہونی چاہیے پتہ نہیں اللہ کو میری عبادت قبول بھی ہے یا نہیں قبول. یہاں پہ احساس کمتری ہونی چاہیے، میں نے دین کا کتنا کام کیا، یہ احساس کمتری ہونی چاہیے. اور دنیا کے اعتبار سے، اب دنیا کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 مکان ہیں، کسی کے پاس 3 پلاٹ ہیں، کسی کے پاس مجھ سے زیادہ پراپرٹی ہے، کسی کے پاس مجھ سے زیادہ مال ہے، کسی کے پاس مجھ سے زیادہ گاڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں.
یہاں پہ احساس کمتری نہیں ہونی، یہاں پہ اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اگر ہمیں آج جھونپڑے میں رکھا ہے تو کل اگر اللہ ہمیں سرداریاں عطا کرے گا تو اس کی عطا ہے۔ اللہ نے جو بھی تقسیم کی ہے، ہمیں اگر اللہ نے آج مال نہیں دیا تو یا اللہ ہم تیری رضا عطا پہ راضی ہیں۔ اگر ان لوگوں کو تو نے مال دیا ہے تو مولا تیری عطا ہے، تو اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ تو نے ان کو دیا ہمیں بھی دے دے۔ اور یہاں پہ پھر آگے جو بیماریاں آگے چلتی ہیں وہ حسد، سب سے پہلے ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارے معاشرے میں گھروں کے گھر، خاندانوں کے خاندان، برادریوں کی برادریاں وہ اسی کشمکش میں پڑے ہوتے ہیں۔ آپ عموماً ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے آس پاس پڑوس میں کسی کے بچے کو کامیابی مل جائے نا تو ہم سے رہا نہیں جاتا۔ بالفرض میٹرک میں ہمارے معاشرے، ہمارے ہمسایوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، مثال کے طور پر لے لیں، کسی کے بچے کی بورڈ میں فرسٹ پوزیشن آ جاتی ہے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، یہ ہم کہتے ہیں انہوں نے رشوت لگائی ہوگی، ورنہ وہ اتنا تو وہ قابل ہے ہی نہیں، ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ ایک مومن کی کس طرح ہونا چاہیے؟ کوئی بات نہیں، آ گئی ہے تو کوئی، اس نے محنت کی ہے، اس کو اس کا اجر ملا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ہمارا بچہ ہے، اگر میں بھی آج محنت کروں گا تو میری بھی کرسیاں آ جائے گی، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی کامیاب ہو گیا، کسی نے بڑا کاروبار سیٹ کر لیا تو کہتے اس نے کہیں سے فراڈ مارا ہوگا۔ ہم کسی کی کامیابی کو دیکھ ہی نہیں سکتے، یہی تو بیماری اندر حسد چھپا ہوا ہے۔ ایسا آپ نے مان لیا کہ میں احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہوں، جب آپ نے حسد کرنا شروع کر لیا نا تو آپ اندر کھاتے آپ نے مان لیا، آپ مان چکے ہیں کہ میں احساس کمتری کا شکار ہو چکا ہوں، اور پھر آپ بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی نہیں دیا، میں کام شروع کرتا ہوں تو مجھے گاہک ہی نہیں آتے، میرا کاروبار آگے چلتا ہی نہیں ہے، ناشکری۔ اور اللہ کے بندے، جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر اللہ نے اس کو مال زیادہ دے دیا تو اس کی ناشکری کرنا شروع کر دی، بلکہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس پہ صبر کرو، شکر کرو، اور پھر دیکھنا کہ آپ محنت سے آگے چلتے جائیں۔ اور مزید اس کی یہ جو ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بہت بڑی وجہ ہے، یعنی یہ جو آگے لے کے جاتی ہے احساس کمتری سے، یعنی کہ یہ احساس کمتری سے آگے نکلنے والے امراض ہیں۔ اور اس کا آسان سادہ سا حال یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ ایک بادشاہ تھا، تو بلکہ ایک امیر ترین شخص تھا، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک وہ تھا۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ کا پپوٹا جو ہے نا، یہ اوپر والا، یہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اس کے جو مسل ہیں یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، یہ کام کرنا وہ یعنی کہ یہ جو ہمارے آٹومیٹکلی حرکت کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے یہ بند ہو گئے۔ اس نے کروڑوں روپے علاج پہ لگائے، لیکن اس کا وہ صحیح ہو ہی نہیں رہے تھے۔ اب کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کاش میں اپنی آنکھ کو اپنی مرضی سے جھپک سکتا۔ دنیا کی بہت زیادہ امیر ترین شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہے، لیکن اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود اپنی مرضی سے وہ ایک پلک بھی نہیں جھپک سکتا۔ تو کیا میرے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں؟
اس کا کرم نہیں ہے کہ میں اور آپ کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہے، ہم آنکھ جھپکتے ہیں، یہ صرف ایک آنکھ کے بارے میں، اور اپنے پورے بدن پہ اگر ہم غور کریں تو اللہ کی کتنی نعمتیں، تو پھر بندے کو پتا چلے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ ایک بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، آپ تو محدث تو بعد میں بنے نا، ایک بزنس مین تھے، تو کاروبار کیا کرتے تھے۔ کسی بزرگ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ علماء کی صحبت میں بیٹھیں، تو آپ علماء کی صحبت میں بیٹھنے لگے، آہستہ آہستہ علم دین کا شوق بڑھنے لگا۔ وہ جو بزرگ جنہوں نے مشورہ دیا تھا وہ ان کے اندر کی صلاحیتوں کو جان چکے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ رانگ نمبر لگ چکا ہے، یعنی ان کے اندر علم دین کا ذوق ہے لیکن ان کی لائن کہیں اور جا رہی ہے۔ مشورہ دیا، آہستہ آہستہ علم دین سیکھتے چلے گئے اور وقت کے بہت بڑے محدث بن گئے، اور جن کی فقہ سب سے ٹاپ مانی جاتی ہے ان میں سے امام اعظم ابو حنیفہ، ہم ان کے مقلد ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، احادیث کی کتاب میں سے سب سے معتبر کتاب جو مانی جاتی ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 سال کی عمر میں یہ جان چکے تھے کہ میں نے کون سی لائن اختیار کرنی ہے، میرے اندر اللہ کی کون کون سی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی۔ آپ نے تب سے ہی اپنی لائن کو سیدھا کیا، علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا، اور ایک وقت آیا پھر آپ نے کثیر تعداد میں احادیث جمع کی، اور ان جمع کی ہوئی احادیث کو بخاری شریف کا نام دیا گیا۔ تو دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ، جتنے عظیم لیڈر گزرے ہیں، انہوں نے اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچانا، انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو جانا تھا کہ میں کیا ہوں اور میں کدھر جا رہا ہوں۔ اور جو احساس کمتری کا شکار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ والا جو ہے نا وہ ایک فری لانسنگ کر رہا ہے، یا اس کو بھی چھوڑے، ایک سادہ سی مثال ہے، میرے ساتھ والا جو ہے نا وہ ہوٹلنگ کر رہا ہے، اس نے فاسٹ فوڈ کا ریسٹورنٹ بنا لیا، یار ساڈے کو بھی پیسے ہے نہیں، اسی بھی ریسٹورنٹ بنانے ہیں، لیکن کیا آپ ریسٹورنٹ بنانے والی آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو عطا کی، اس کو کامیاب ہو گیا۔ ہم شروع کرتے ہیں، 2-3 مہینے گزرتے ہیں، ہمارے پاس کسٹمر نہیں آتے، ہماری کوالٹی وہ بن نہیں پا رہی ہوتی، بس پھر اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ نہ شکریہ، اسی انی محنت بھی کی، اسی انہیں پیسے بھی لائے، اللہ نے پتہ نہیں ساری قسمت مال لکھے ہی نہیں۔ اللہ کے بندو اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچانو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ اگر ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے فلاں فیلڈ میں لکھا ہوا ہے تو وہ لگے ہوئے ہیں، اپنے اندر پہچانے میں کیا کر سکتا ہوں، اور پھر وہی فیلڈ لے کے چلے اور اس میں خوب محنت کریں۔ ایک بڑا مالدار شخص تھا، تو ایک غلام جو تھا نا اس کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا، تو غلام نے گھر کا دروازہ نوک کیا، ایک خادم باہر آتا ہے، تو غلام کہتا ہے کہ میں اس عالی شان مکان کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس جو ملازم تھا اس نے مالک سے بات کی کہ ایک شخص غلام آیا، وہ کہتا ہے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے کہا بلاؤ اسے۔ غلام آ گیا، مالک کے سامنے بیٹھا تو مالک سے کہنے لگا کوئی ایسا نسخہ بتائیں، میں آپ کی طرح کا عالیشان گھر بنانا چاہتا ہوں۔ مالک نے کہا ایک پیکٹ ٹافیوں کا لے لو اور سڑک کے کنارے پہ بیٹھ کے بیچنا شروع کر دو۔ اس نے کہا واہ، میں آپ سے امیر ہونے کا نسخہ پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھے کیا بتا رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ میں آپ جیسا عالیشان مکان بنانا چاہتا ہوں، مجھے نسخہ بتاؤ۔ اس نے کہا بھائی جان میں نے بھی اسی سے کام شروع کیا تھا
اور تم بھی اسی سے شروع کر لو. ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کوئک ٹرک ملے تو بس ہم ٹاپ پہ پہنچ جائیں. کامیابی ہمیشہ نیچے سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ سڑک پہ بیٹھ کے ٹافیاں بیچنے کو ترجیح نہیں دے رہے، اگر آپ اس کو نہیں اس پہ قائل ہو رہے تو کامیابی نہیں مل سکتی. کامیابی پلیٹ پہ نہیں رکھ کے ملتی. کامیابی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کامیابی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر جا کے کہیں کامیابی ملتی ہے. اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ایک کام شروع کیا اور رات کو ہم سوئیں تو صبح اٹھیں تو جناب وہ بڑے بڑے محل بن کے ہمارے سامنے آ گئے. ایسے نہیں ہوتا. حدیث پاک کا خلاصہ من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اور اگر یہ حدیث پاک احساس کمتری والے پورے اس بیان پورے لیکچر میں سامنے رکھ لینا، اگر اللہ نے اس کو مال دیا، اس کو اسٹیٹس دیا، اس کو مقام و مرتبہ دیا، اس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اگر میں باتیں کرتا رہ گیا، اگر میں لوگوں کو کوستا ہی رہ گیا، کوشش نہیں کرو گے تو بھائی ایسے ہی زندگی گزر جائے گی، ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. تو آسان سا نسخہ یہ ہے اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور آگے بڑھیں. آج اگر معاشرے کے اندر، آج اگر سوسائٹی کے اندر، آج اگر برادریوں کے اندر، آج اگر خاندان کے اندر ہمارا مقام مرتبہ نہیں بن سکا تو کوئی مسئلہ نہیں. آج ہمارے پاس بڑے بڑے بنگلے کوٹھیاں نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ آج میرے پاس بڑی بڑی سوسائٹیز کے اندر پلاٹ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آج میں مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا نہیں کھا سکتا تو کیا ہوا؟ آج بڑے بڑے ملکوں کے اندر میں سفر نہیں کر سکتا تو کیا ہوا؟ آج سے ہی محنت کرنی پڑے گی. آج سے محنت کریں، کل کو سب کچھ آپ کے لیے. اللہ نے پوری کائنات انسان کے لیے مسخر کی ہوئی ہے. اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے کما دین ادن، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرنا ہے ویسا اس کا پھل مل جانا ہے. اس پوری کائنات کے اندر ایسا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے نیچرلی کہ جی اسی محنت کی تھی سانو پھل کو نہیں ملیا. بھائی لگے رہو نا، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، اپنے جگرے کو اپنے سینے کو بڑا رکھو اور آگے نکلو. اور یہ صرف دنیاوی معاملات میں نہیں ہے، آپ دینی اعتبار سے بھی آگے نکلیں. دین اور دنیا دونوں کو آگے ساتھ لے کے چلیں. ہمارے یہاں مساجد میں کوئی بندہ نماز پڑھنے آ جاتا ہے تو پہلے نمبر پہ تنقید کا تیر اس پہ برستا ہے، لے ہاں آج آ گئے. وہ کہتا ہے آج تو آیا. یعنی وہ یہی اس تیر سے ہی وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. وہ جاتا تو وہ واپس نہیں آتا. پھر اس کا جگرا، اس کا سینہ بڑا ہونا چاہیے. اگر آپ دین کے راستے پہ چلے ہیں نا، اپنے سینے کو بڑا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کیا تو کفاران قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس آئے، کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو روک لے، ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پھڈا ہو جائے. تو نبی پاک کے چچا نے بلایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو، فرمایا پیارے بھتیجے، یہ سرداران قریش آپ کے بارے میں یوں یوں کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پھڈا ہو جائے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنسر سنیں، جواب سنیں. آپ نے فرمایا چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج الٹے ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دیں تب تک بھی دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کرنا نہیں روکوں گا جب تک پوری کائنات میں اسلام کا چرچا بلند نہ ہو. ہمیں ایک مسجد میں ایک بابا جی صرف اتنا کہہ دیتے ہیں لے آگے تو جناب ہم تتر ہو جاتے ہیں. اپنے کلیجے کو وسیع کریں. اگر آپ نے دین اسلام کی تعلیمات کو اپنانا شروع کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو سنت انبیاء کرام کی، ان کو تانے ملے. یہ تو اماموں کی سنت ہے، یہ تو بڑے لوگوں کا وتیرہ رہا ہے تو لوگوں نے ان کو تنقید کے تیر برسائے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، آگے چلتے گئے آگے چلتے گئے آگے چلتے گئے. یہی دنیاوی اعتبار، یہی دینی اعتبار سے.
آپ دنیاوی اعتبار سے گرو کرتے جائیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے، لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں گے، آپ کو ایسے ایسے تانے ماریں گے کہ آپ سوچیں گے کہ پتہ نہیں یار کیڑی غلطی ہوگی، لیکن نہیں، لگے رہیں، بڑھتے جائیں، چلتے جائیں، ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ کسی سے پوچھا نا کہ کتا کیوں بھونکتا ہے، عموماً آپ بائک پہ جا رہے ہیں تو کتا بیٹھا ہوا ہے، آپ تیزی سے گزر گئے ہیں تو کسی سے پوچھا نا کہ کتا کیوں بھونکتا ہے، اس نے کہا کتا اس لیے نہیں بھونکتا کہ تم چور ہو، اس لیے بھونکتا ہے کہ تو سپیڈ سے آگے گزر گیا اور میں نہیں اتنی سپیڈ سے گزر سکتا۔ یہ لوگ جو تنقیدوں کے تیر برسا رہے ہوتے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں برسا رہے ہوتے کہ آپ غلط رستے پہ چل رہے ہیں، ایسے برسا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو آگے گزر رہا ہے لیکن ہم نہیں گزر رہے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، آج لوگ آپ کو تنقیدوں کے تیر برسا رہے ہیں، آپ پہ لوگ تانے مار رہے ہیں، آپ پہ لوگ الزام تراشیاں کر رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ سیدھے رستے پہ ہیں، اللہ پہ توکل ہے آپ کو، آپ چلتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی سے مائنس نہ کریں، ہمیشہ اللہ پہ توکل رکھیں اور آگے بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں۔ لوگ ٹانگیں کھینچتے ہیں تو ان کو کھینچنے دیں، آپ بڑھتے جائیں۔ دین اسلام کی تعلیمات کو اڈاپٹ کریں، ان کو ساتھ لے کے چلیں، زندگی میں کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور احساس کمتری تو ایک مسلمان کو تو زیب ہی نہیں دیتی، احساس کمتری مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ نے مجھے جس کام کے لیے بنایا ہے، اللہ نے میری قسمت میں یہی لکھا، وہی مسئلہ ہے۔ انبیاء کرام کو کتنا کتنا آزمایا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کتنی قربانیاں دے دی، کیا ایک بھی شکوہ ان کی زبان پہ تھا؟ اللہ کی رضا پہ راضی تھے، وہ اطمینان تھا۔ 72 تن قربان ہو چکے ہیں لیکن ایمان اطمینان سے کھڑا ہے میدان کربلا میں۔ لیکن یہی ایک مسلمان کا انداز ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہم سے کسی کی کامیابی دیکھی نہیں جاتی، ہم سے کوئی دوسرا بندہ، ہمارا آس پاس میں پڑوسی، ہمارا رشتہ دار، کوئی اس کو خوشیاں ملے تو اندر سے ہمیں پتہ نہیں کیا ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو خوشیاں دی ہیں، ہمیں بھی دے گا، ہمارا بھی وقت آئے گا، ہمارا بھی ٹائم ہوگا، تو اپنا بھی ٹائم آئے گا۔ تو اللہ نے جو ٹائم آپ کی خوشیوں کا لکھا ہے وہ تبھی ملیں گے۔ حدیث پاک کا خلاصہ، آدمی کو وہی میسر ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ میں جس حال میں ہوں نا، اللہ نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ اس پروسیس سے گزارا جائے۔ آپ دیکھیں جانور اور انسان، اس کے بعد بیان کمپلیٹ۔ جانور اور انسان میں فرق پتہ کیا ہے؟ ایک گھوڑا ہے، وہ جب پیدا ہوا تھا تو تب بھی گھوڑا ہی تھا، جب جوان ہوا تو بھی گھوڑا ہی ہے، جبکہ ایک انسان ہے، پیدا ہوا تو انسان ہی ہے۔ لیکن آگے یہ اس کی مرضی ہے کہ چاہے تو ویسے کا ویسے ہی رہے، چاہے تو وہ ڈاکٹر بنے، چاہے تو وہ انجینئر بنے، چاہے تو وہ پروفیسر بنے، چاہے تو وہ عالم دین بنے، چاہے تو وہ کوئی کامیاب انسان بنے، ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسے تھے، پتہ نہیں اللہ نے ہمارے قسمت میں ہی ایسا لکھا ہے، بس ساڈی قسمت نہیں سنور سکتی، ایسا نہیں۔ محنت کریں، کوشش کریں، آگے بڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن آخر میں بات یہی ہے، اللہ کی ناشکری کبھی بھی نہیں کرنی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم شکر کرو میں اور زیادہ دوں گا۔ آیت قرآنی کا خلاصہ، اللہ کا شکر کرتے جائیں اور پھر آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس کمتری کہاں اس کو رکھنا ہے، کہاں اس کو نہیں رکھنا، احساس برتری، انفیریورٹی کمپلیکس، سپیریورٹی کمپلیکس، انفیریورٹی کہاں رکھنی ہے، سپیریورٹی کہاں رکھنی ہے، نہ تکبر میں جانا ہے اور نہ احساس کمتری کا شکار ہو کے آگے حسد جیسی غلیظ بیماریوں کا شکار ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیان کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔